قائل قرآن میں سے ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقتہ الی النار۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن پاک ایسا شفیع ہے جس کی سفارش قبول کی گئی ہے، اور ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا ہے۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے اس کو یہ جنت کی طرف کھینچتا ہے، اور جو اس کو پس پشت ڈال دے اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے۔ قرآن پاک سفارش کرنے والی کتاب ہے، اور ایسی کتاب جس کی سفارش قبول ہے۔ اگر آپ نے قرآن پاک کو آگے رکھا تو جنت میں لے جائے گا، پیچھے دھکیل دیا تو جہنم میں پھینک دے گا۔ قرآن پاک کو آگے رکھنا پیچھے رکھنا اس کا کیا مطلب؟ شریعت کے مسائل کو مان کر کے اسی کے مطابق چلے، سمجھو کہ قرآن پاک کو آگے رکھا۔ قرآن پاک کی بات کو سن کر کے ٹھکرا دیا، چھوڑ دیا، سمجھو کہ آپ نے قرآن پاک کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، دھکیل دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بھی قرآن پاک کو پیٹھ دے دی وہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، آگ میں ڈالے گا، پیغمبر کریم فرما رہے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن پاک کا کوئی بھی حکم اس کو لازماً کرنے کا حکم ہے تو کرنے کی کوشش کریں، روکنے کا حکم ہے تو ہر حال میں رک جائیں۔ یہ نہیں کہ بس دل مانا تو کیا، نہیں مانا تو نہ کیا۔ یعنی جس کی یہ سفارش کرتا ہے اس کی سفارش اللہ تعالی شانہ کے ہاں مقبول ہے۔ جس کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے اور جھگڑے کی تفصیل اور بھی کئی سارے مقامات میں گزر چکی ہے کہ اپنی رعایت رکھنے والوں کے لیے درجات کے بڑھانے میں اللہ کے دربار میں جھگڑتا ہے، اور اپنے حق تلفی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھ لے، یعنی اس کی تابعداری کرے، اس کی پیروی کرے، اپنا دستور العمل بنا لے، اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اور جو اس کو پس پشت ڈال دے، یعنی اس کی تابعداری نہ کرے، اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ بندے کے نزدیک کلام پاک کے ساتھ لاپرواہی برتنا بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے کہ قرآن پاک کے معاملے میں لاپرواہی کرتا ہے، قرآن پاک کا ادب نہیں کرتا، رکھا ہے ہاتھ بھی نہیں لگاتا، مٹی چڑھ گئی اسی کو صاف نہیں کرتا، اور ادب احترام کے ساتھ اس کو پڑھتا نہیں ہے، پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، تو یہ ساری اس چیز کے اندر داخل ہیں کہ یہ قرآن پاک سے لاپرواہی کر رہا ہے، جس کا نتیجہ جہنم ہی ہوگا۔ ایک شخص کا حال دکھلایا گیا، بخاری شریف میں ایک طویل حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سزاؤں کی سیر کرائی گئی۔ ایک شخص کا حال یوں دکھلایا گیا کہ جس کے سر پر ایک پتھر اس زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کا سر کچل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پر بتلایا گیا اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام پاک سکھلایا، مگر اس نے نہ رات کو اس کی تلاوت کی نہ دن میں، اس پر عمل بھی نہیں کیا، لہٰذا قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ اس وجہ سے کوشش کریں قرآن پاک کو پڑھنے کی، قرآن پاک پر عمل کرنے کی، قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے کی۔ جتنی قرآن کے ساتھ محبت ہوگی اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ جیسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے سورہ قل ھو اللہ کے ساتھ، سورہ اخلاص کے ساتھ محبت ہے۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی قرآن پاک چونکہ اللہ کا کلام، اللہ کی صفت، تو یہ قرآن
عذاب میں تو یقیناً نہیں جائے گا. جب قرآن عذاب میں نہیں جائے گا تو قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے والا بھی عذاب میں نہیں جائے گا. فضائل نماز میں سے ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. جو شخص 40 دن تک اخلاص کے ساتھ اس طرح سے نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں. ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا پروانہ نفاق اور منافقت سے بری ہونے کا. جو شخص 40 دن تک مسلسل اخلاص کے ساتھ ادب کے ساتھ نمازیں پڑھے اس طریقے سے کہ تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو تو اس کو جہنم سے چھٹکارے کا اعلان اور خوشخبری ابھی سے مل جاتی ہے اور منافق نہیں ہوگا. یعنی جو شخص نماز کوئی پابندی نہیں کرتا تو وہ منافقوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ابھی یہ فرمان ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ترمذی شریف کی روایت ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ روزانہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ہر 2-4 دن کے اندر ایک نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو اس حدیث مبارکہ کی مناسبت سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ ان کے اندر منافقت ہے. مومن آدمی تو پیغمبر کریم کے فرمان کا تابع دار ہوتا ہے، پابند ہوتا ہے. اور جو لوگ عادت بنا دیتے ہیں نمازوں کے چھوڑنے کی، یا دوسری بات ہے کہ چھوڑتے تو نہیں ہیں لیکن دیر سے آتے ہیں، 1 رکعت چلی جاتی ہے، تو یہ بھی تو تکبیر اولیٰ میں شریک نہیں ہوا نا. تو اس کے اندر بھی منافقت کا بہت بڑا خطرہ ہے. آج کل اپنے ذاتی معاملات میں تو ہر ایک کہتے تھا یہ تو منافق ہے، یہ تو منافق ہے. اللہ معاف فرمائے، بہت بڑا گناہ ہے کسی کو اس طرح سے کہنا. لیکن یہاں دین کو ٹھکرانے والا، نماز کی لاپرواہی کرنے والا، اس کو تو پیغمبر کریم نے منافق کہا ہے. اس وجہ سے ہر بندہ جس کے اندر یہ کوتاہی ہے وہ اپنا خیال کرے، آئندہ کم از کم بچنے کی کوشش کرے. جو اس طرح کا گھٹیا کام ہو گیا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ آئندہ نہیں کروں گا، ابھی مجھے معاف کر دیں. تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ. فضائل ذکر میں سے ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. کہ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر، یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو کہ معصوم بے گناہ ہیں، ان میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت
متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر کوئی ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ اس حدیث میں کتنا پیار ہے، اور حدیث بھی قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ بندے نے یہ گمان کیا کہ اللہ مجھے دے گا تو اللہ دیتا ہے۔ بندے نے یہ گمان کیا یار کئی دفعہ نمازیں پڑھیں، دعائیں مانگی لیکن ملا کچھ نہیں، تو اللہ دیتا بھی کچھ نہیں۔ آپ یقین کے ساتھ یہ کرو کہ اللہ دے گا، لوگوں کے پاس نہیں جاؤں گا، لوگ کون ہوتے ہیں مجھے دینے والے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسی جگہ سے انتظام کریں گے جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اس سے بڑا انعام یہ، اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو دل ہی دل میں یاد کیا نا، یہاں بیٹھے ہیں نا، اسی بیٹھے بیٹھے دل میں یاد کیا اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ کتنا پیار ہے، اللہ تعالیٰ اسی ٹائم پر تمہیں یاد کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے لوگوں کے سامنے بولا نا اللہ ہمارا رب، اللہ کا ہمارے ساتھ پیار، اللہ کی ہمارے اوپر نعمتیں، آ جاؤ بیٹھ کر کے اللہ کی باتیں سنیں، تو اللہ تعالیٰ اسی ٹائم پر فرشتوں کو بلاتے ہیں، فرشتوں ادھر آؤ ادھر آؤ، وہ فلاں بندہ ہے نا اس کے ساتھ میرا پیار ہے، یہ بندہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، اس بندے کی جو یہ غلطیاں ہیں نا یہ اس کی میں نے معاف کر دیں، اور اس کے لیے یہ جو مشکلات تھیں نا یہ میں نے اس کی حل کر دیں۔ آپ اگر لوگوں کے سامنے اللہ کا تذکرہ کرو گے تو اللہ تعالی شانہ آپ کا تذکرہ فرشتوں کے ساتھ کریں گے، اور کیا تذکرہ ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ اس کی مشکلات کو میں ٹال دیتا ہوں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ زیادہ کیا کرو۔ ایک یہ بات بھی سمجھ لیں کہ روزانہ یہ تعلیم اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، اور آپ جو ایسے ہی چلے جاتے ہو یہ اچھا نہیں ہے، بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ بیٹھا کریں، 5 منٹ 10 منٹ کا کام ہے، کوئی بڑا ٹائم تو نہیں لگتا، اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہی اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے نا، کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، سننے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اس وجہ سے اگر مجبوری نہ ہو تو کوشش کر کے ضرور یہ 5-10 منٹ بیٹھا کریں۔ اللہ کا نام لینا کتنی بڑی عظیم برکت کی چیز ہے یار۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر مجمع کے اندر میرا تذکرہ آتا ہے تو میں ان کا تذکرہ آسمان پر کرتا ہوں۔ اگر اسی 5-10 منٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا نام لے لے، اور اس کے اندر نام ہم جیسے نام لیتے ہیں نا، اللہ کا کرم، اللہ کا پیار، اللہ کی رحمت، اللہ کا قرآن، اللہ جل جلالہ کا یہ حکم، اس طرح سے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو نام لیں گے نا وہ اسی انداز سے لیں گے۔ اس کو اس کی ضرورت ہے میں نے دے دی، اس کو یہ پریشانی میں نے حل کر دی، اس نے معافی مانگی میں نے دے دیا، یہ میرا نام لینے کے لیے بیٹھے ہیں، اس پیار کی وجہ سے، اس نام لینے کی وجہ سے میں نے ان کی مشکلات کو حل کر دیا۔ اس وجہ سے کوشش کریں ضرور روزانہ بیٹھنے کی، اور اس تعلیم کے اندر بیٹھا کریں۔ آگے پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بندہ اگر میری طرف ایک بالشت کے برابر آتا ہے تو میں ایک گز کے برابر اس کے پاس چلا جاتا ہوں، ڈبل۔ آپ تھوڑا آگے بڑھے اللہ تعالیٰ زیادہ آگے آ گئے، آپ اگر ایک گز کے برابر آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل 2 گز کے برابر تمہارے قریب آتے ہیں۔ گز بولتے ہیں ایک طرف کے یہ ہاتھ ہے نا، یہ ایک طرف سے یہ گز ہے، اور با اس کے ڈبل کو بولتے ہیں، مانا ایک تھوڑا سا یوں تھوڑا آگے آ گیا تو اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھوں سے آگے آ جاتے ہیں۔
اور اگر کوئی بندہ چل کر اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دوڑ کر اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ذکر کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو شیطانی وسوسے، نفسانی وسوسے اور اندر کی پلیتی جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہوتے ہیں، دوستوں کی وجہ سے، فتنوں کی وجہ سے لوگ دین سے، قرآن سے، مسجد سے دور ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان سب فتنوں سے ہم سب لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔